بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج 15 رمضان ہے جی، 15 رمضان ہے نواسہ رسول سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہے، پیدائش کا روزہ۔ آپ کی جو ولادت ہے 3 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوئی ہے، تو آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے سے پہلے چند اشعار آپ کی برگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے: سبت شاہ خدا امام حسن، ابن شیر خدا امام حسن، سید الاسخیاء امام حسن، پیکر اتقا امام حسن، آپ ریحانۃ الرسول ہوئے، مرحبا مرحبا امام حسن۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے والد کا نام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور آپ کے بھائی کا نام امام حسین ہے، اور آپ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے سے پہلے بھائی 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات یاد رکھے کہ جو خلفائے راشدین ہیں 5 ہیں: حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو خلفائے راشدین 5 ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہے۔ خلافت راشدہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی شخص امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تو ایسا شخص ناسبی اور دوزخی ہے، اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور مرتبے میں بڑھے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ راشد بھی ہیں۔ بھائی آپ کی عظمت اور شان کتنی زیادہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے نائب بھی ہیں۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، تو خلفائے راشدین 5 ہیں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا، چوتھا نمبر ہے جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہتا ہے سب بندہ گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اب امام حسن امام حسین کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان کی۔ ترمذی شریف، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے: ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہ ترمذی میں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جنتی بوڑھوں کے جو دنیا سے بڑھاپے کی حالت میں جائیں گے، ان کے سردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین ہیں۔ اچھا، ایک اور میں بات بیان کر دوں کہ یاد رکھیں امام حسن امام حسین یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں گھسے ہوئے ناسبی جو اہل بیت کا بغض اور کینہ رکھتے ہیں، ان سے جلتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں جی حضرت سیدنا امیر معاویہ جو ہے امام حسن امام حسین سے افضل ہے۔ حالانکہ اہل سنت کا ہرگز بھی عقیدہ نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اشرا مبشرہ جو 10 بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین اور خلفائے اربعہ ہو گئے، ان کے بعد باقی جو اشرا مبشر، ان کے بعد افضلیت جو ہے امام حسن امام حسین کے لیے ہے۔ تو امام حسن امام حسین یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مرتبے میں بڑے۔ کہتے ہیں جی انہوں نے خلافت ان کے سپرد کر دی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس وجہ سے امیر معاویہ جو ہے ان سے افضل ہے۔ حالانکہ ہرگز بھی عقیدہ نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، اور ان کی گستاخی کرنے والا دوزخی اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ لیکن اہل سنت کا 2 ٹوک یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن امام حسین یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اور مرتبے میں بڑے ہیں، اشرا مبشرہ کے بعد یہی افضل ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا حیدری دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے ہم نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی کہ امام حسن امام حسین جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل۔ تو بہرحال آج 15 رمضان ہے جی، زیادہ سے زیادہ سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کریں۔ تو میری طرف سے ان کے لیے 20 قرآن پاک کا ثواب اصال ثواب ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اور تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو باقی اس حوالے سے ہماری ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، اور اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے آپ ویڈیو سنا کریں، سن کر آگے بھی شیئر کر دیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔